علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ چلیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زندگی میں ہماری مشکلیں کیسے آتی ہیں۔ دیکھیے زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرا ہے تو زندگی میں مشکلیں بھی بہت آئیں گی، پریشانیاں بھی بہت آئیں گی، اور ایسی ایسی پریشانیاں آئیں گی کہ جس میں ہم خود پریشان ہو جائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اگر ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں یا مشکل آ رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ملوث ہو جاتی ہے کہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ اے میرے بندو مجھ سے نا امید مت ہو، کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہاری سنوں گا۔ ہاں میں سنتا ہوں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں دیر سے سنتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھیں دعا بھی مانگتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز حاجات بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز توبہ بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز اپنی دل کی آرزو پوری کرنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات کیا کہتے ہیں، ہم بہت دیندار ہو جاتے ہیں، بہت کچھ عمل کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اوپر سے پریشانیاں، مشکلات، ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ سب دور ہو جائیں۔ تو دیکھیے ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کچھ بھی مشکلات پریشانی آتی ہیں، بہت سارے دن ہو جاتے ہیں اس مشکلات پریشانیوں کو آتے ہوئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعا مانگتے ہیں پر دیر سے قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ ہماری جو بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں نا، دیکھیے سب سے مین بات، اللہ جو ہے نا بہت ہی باحیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نا بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے وقت شرم محسوس ہوتی ہے، وہ بندوں کو سنتا ہے اور ہر حال میں سنتا ہے۔ بعض اوقات ہماری کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں بھی سنتا، تو ان بعض اوقات کچھ ہم دعا مانگتے ہیں، بہت دعا مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کچھ مشکلات آتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر والے یا ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اگر ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اگر ہمارے اوپر کچھ مشکلات یا پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اس مشکلات کو ہٹا کر ہمارے اوپر سے دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کل دنیا میں رہ کر تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی اور میں نے یہ دعا تیرے لیے بہتر نہیں سمجھی تھی، میں نے یہ دعا تیری قبول نہیں کری تھی، تو یہ دعا کا سلسلہ، دعا کا آج دنیا میں جو تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی اس کا ذریعہ یہ ہے کہ یہ دعا تجھ کو آج دے دی جائے گی۔ تو پتہ ہے ہم کیا کہیں گے کل قیامت کے دن، کاش ہم دنیا میں رہ کر کوئی دعا نہ مانگتے۔ سب سے بہتر ہم یہ بولیں گے کل قیامت کے دن کہ ہم اتنا روتے تھے، اتنا بلبلاتے تھے، اتنا ڈپریشن میں رہتے تھے، اتنی ٹینشن میں رہتے تھے، اتنی مشکلات میں رہتے تھے، اتنی پریشانی میں رہتے تھے کہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن لے، یہ چیز دور کر دے، مشکلات دور کر دے، یہ پریشانیاں دور کر دے۔ تو ہم اب کل قیامت کے دن ہم یہ بات بولیں گے کہ اللہ کہ صحیح ہوتا کہ کاش ہم دنیا میں رہ کر کوئی بھی دعا تجھ سے نہ مانگتے، ہم دنیا میں رہ کر صبر کرتے اور صبر کا بدلہ اب ملتا اور اس دعا کا بدلہ بھی اب ملتا۔ تو دیکھیے بعض اوقات جو ہے نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے، ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں ہر چیز میں بہتری دیکھتا ہوں، میرے بندو میں تمہاری ہر چیز میں بہتری دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں تمہاری بہتری، کس چیز میں تمہاری نا بہتری ہو جاتی ہے۔ تو اے میرے بندو، میں ہر چیز میں تمہاری بہتری دیکھتا ہوں، تو تم مجھ سے نا امید مت ہو، کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، مشکلات کو، پریشانیوں کو میں ہی ٹالوں گا، میں ہی دور کروں گا مشکلات کو، پریشانیوں کو، اور آزمائش بھی میں انہی کو دیتا ہوں، پریشانی بھی میں انہی کو دیتا ہوں جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو سب سے مین بات، اللہ تعالیٰ سے نا امید کبھی مت ہونا۔ مشکل آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تو ہمیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس آج کی ویڈیو میری یہی تھی، اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔